بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ معزز سامعین، اسلام اور اس کے قوانین، اسلام نے جتنے بھی قوانین بنائے، اسلام کے بنائے ہوئے تمام قوانین میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب یہ جو قانون ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس میں انسان کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک تو انسان کی عزت، دوسرا انسان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور فرمایا کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پاکیزگی پر ہے۔ اب اسلام نے بنیاد ہی پاکیزگی پر رکھی، اور دوسرے موقع پر فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب آدھا ایمان صفائی کو کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب پاک ہوگا، صاف ہوگا، وہ صاف ستھرا ہو کر عبادت کرے گا، ایک تو عبادت کرنے میں سرور آئے گا، اور دوسرا انسان بیماریوں سے بچ سکے گا۔ اب مثال کے طور پر صفائی کے اندر انسان کا جسم ہے، انسان کا لباس ہے۔ جسم کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ناخن بڑے رکھے ہوں تو ناخن گندے ہوتے ہیں، ان میں گندگی ہوتی ہے۔ جب انسان کھانا کھائے یا کوئی اور چیز کھائے تو وہ جو نجاست ہوتی ہے وہ انسان کے پیٹ میں جاتی ہے، جو بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اگر انسان صفائی کو اپنائے گا، وہ اسلام کے دیے ہوئے قوانین پر عمل کرے گا، بر وقت اپنے ناخن ان کو تراش لے گا، صاف رکھے گا، تو اس سے یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح صفائی میں انسان کا لباس آتا ہے۔ اب لباس اگر گندا ہوگا، اس سے بیماریاں ہیں، انسان کے جسم پر خارش ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ پاس بیٹھے گا اس کو اسمیل آئے گی، وہ انسان سے نفرت کرے گا۔ اس لیے اگر انسان اسلام کے قانون پر عمل کرے گا، صاف لباس پہنے گا، تو اس سے دوسرے بھی انسان سے محبت کریں گے، اور انسان بیماریوں سے بچ سکے گا۔ اسی طرح ہمارا بستر ہے، بستر صاف ہونا چاہیے۔ اگر بستر صاف نہیں ہوگا تو ایک تو ہمیں سکون کی نیند نہیں آئے گی، اور دوسرا بیماریاں، بہت زیادہ بیماریاں اس سے لگ سکتی ہیں۔ اسی طرح پھر صفائی میں ہمارا جس طرح بستر ہے، پھر ہمارا کمرہ ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری کلاس روم ہے، ہمارا سکول ہے، ہماری مساجد ہیں، ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے، تو جتنا ممکن ہو سکے اتنا اپنے آپ کو، اپنے کمرے کو، اپنے گھر کو، اپنے سکول کو، اپنی کلاس روم کو، اپنی مسجد کو، اپنے ادارے کو آپ صاف رکھیں۔ اس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔